اور بات بھی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پھر انہوں نے کوٹ کی مسند امام احمد کی، جامعہ ترمذی کی، سنن ابی داؤد کی، کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر، تاریخ پتہ نہیں ہے، بہرحال دن سوموار تھا، اور 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی صلح حسن ہوئی۔ تو اس لیے سیدنا حسن کے 6 مہینے بھی سیدنا علی کے بعد وہ خلافت راشدہ ہیں۔ اور یہاں پر یہ میں بات شروع میں ہی کانٹا نکال دوں کہ چند ناسبیوں نے یہ جھوٹ مچا دیا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو حضرت معاویہ نے اگر اپنے بیٹے یزید کو بنا لیا تو اس میں کون سے جرم والی بات ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں میں دونوں طرف چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بتا دے کہ سیدنا علی نے اپنے بعد سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا ہو۔ ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بعد اگر حسن کو چنو گے تو میں اسے منع بھی نہیں کروں گا، اور نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں تم اپنا امیر خود چنو، میں اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر مروں گا جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اپنا امام خود چنا تھا۔ میں اپنے سر پہ یہ بار نہیں لوں گا۔ تو الحمدللہ سیدنا علی کے فضائل پر میرا ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک.com پر، 5A کے نام سے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں یہ تمام احادیث الحمدللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ درج ہیں، اس کے علاوہ بھی پورے ریفرنسز کے ساتھ۔ تو آج جتنی احادیث میں لیکچر میں بیان کروں گا بھی فضائل علی پر یا اس کے بعد بھی، ان تمام کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت اور حرمین کے علماء کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو کہ عربی نسخوں میں ہوتی ہے، دارالسلام والے جو جاری کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی، تاکہ حدیث ڈھونڈنے میں مسئلہ نہ ہو۔ تو سیدنا علی کے فضائل کی طرف میں آؤں تاکہ یہ کانٹا نکل جائے کہ کوئی شک کرے ہم پر کہ شاید اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ ناسبی ہیں۔ ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں۔ تو میں بار بار اہل سنت منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت فرقے کی نہیں، کیونکہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے۔ وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا جاؤں گا۔ تو پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر۔ تو جو کریٹیکل حدیث ہے میں ان کے نمبر بتاؤں گا، باقیوں کے خالی ریفرنس دوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ تو یہ کریٹیکل حدیث تھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ مومن ہے تو اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں سیدنا علی کی محبت ہے۔ جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے، خوارج کو۔ بہرحال اوورال اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کی کوئی ایسی مسجد نہیں دکھا سکتا، میرا چیلنج ہے، جس میں 3 خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ محبت کیوں؟ کہ سیدنا علی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور یہ حدیث مجھے ضمناً یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735۔ سیدنا زید ابن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے، اور 2 ہفتے تک کوئی اور بندہ نہیں تھا مسلمان۔ پھر سیدنا زید بن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ یہ تو صرف فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات پروپیگیٹ کی گئی کہ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارث۔ ساروں نے بیک وقت تو نہیں پڑھا، ان کی آپس میں بھی ایک زمانی ترتیب ہے، وہ ترتیب میں نے الحمدللہ بتا دی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ حدیث سیدنا حسین کے بارے میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، مشہور حدیث کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔
ون وے ٹریفک نہیں ہے، دونوں طرف سے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر ہے، علی کو پیش کیا جائے. سیدنا علی کو آشوب چشم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائی، شفا ہوئی. اور غزوہ خیبر میں جو کئی ہفتوں سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گولڈن کوٹ ہے. جب یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خوش نصیبی پر اسی غزوہ خیبر والی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6222 صحیح مسلم میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا تھا خیبر سے پہلے، لیکن جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن وہ سیدنا علی کو ملا. یہ فضیلت ان کے حق میں آئی. صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6222، یہ صحیح سند کے ساتھ ظاہر ہے صحیح مسلم میں. اور وہ جو قول سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا ملتا ہے کہ مجھے پوری زندگی کی نیکیوں کے بدلے ایک غار سور کی نیکی دے دی جائے، وہ جھوٹی حدیث ہے. وہ کسی مستند کتاب میں نہیں ہے. جس کتاب سے کوٹ کی جاتی ہے وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اور ابھی اہل سنت میں سب سے بڑے عالم جو ہے حدیث کے علم میں شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے مشکات المصابیح کے حکم میں اس کو لکھ دیا کہ روایت ثابت نہیں. لیکن یہ روایت جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں ہے. اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ بچے کو پتا اور یہ نہیں پتا. یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، دیکھیں یہ سارے امپورٹنٹ جو ایشوز آ رہے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اب غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے، تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر. لیکن یہ زندگی میں خلیفہ، وفات کے بعد کے لیے نہیں، زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا تھا. اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے، سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ وفات کے بعد نہیں بنے، کیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. لہٰذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل فیک ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. سیدنا یوشع ابن نون بنے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے اور ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں. اور پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شکل میں تمام علمی دلائل قرآن پاک کے ان کے سامنے رکھے، لیکن وہی بات کہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جدہ کہاں چٹا ہے اس نے گل نہیں مننی. جو آپ کوے کو سفید کے آپ اس کو کالا منوا نہیں سکتے، جو جان بوجھ کے اڑا ہوا ہے. تو انہوں نے بات نہیں مانی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرماؤ، مباہلے کا چیلنج دے دو کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، سورہ آل عمران 61 نمبر آیت. ٹائم کم ہے اس لیے میں نے صرف ترجمہ بیان کیا. تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے، وہی پنج تن پاک والی بات، اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس وقت بھی آپ سے نے فرمایا، ایک تو وہ حدیث جو ہم پہلے سن چکے شروع تعارف میں، جو چادر والی حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 6261 نمبر.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت تلاوت فرمائی. باقی رہی غدیر خم والی فضیلت سیدنا علی کی، وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں اسی لیکچر میں بیان بھی کر دوں گا. اور وہ حدیث اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں حدیث متواترہ ہے، کم از کم 24 صحابہ سے ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ جگری یار. عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو، جس طرح ہم بھی اپنے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا فلاں تشریف لا رہے ہیں، تو مولا کے لفظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر چند ناسبی اور خارجی لوگ ہیں، وہ جہاں علی مولا لکھا ہو تو مٹا کے اللہ مولا لکھ دیتے ہیں. وہ اللہ والا مولا جو ساتھ ہے وہ والا یہ نہیں ہے، یہ مولا ہے جگری یار، جو اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور اب تو فوٹو بھی لگانے شروع کر دی اپنے مولویوں کی. ایک وقت تک برسیاں نہیں مناتے تھے، اب انہوں نے اپنے مولویوں کی برسیاں بھی منانی شروع کر دی ہیں، اور تصویروں کے ساتھ. اور نیچے لکھا تھا اہل سنت والجماعت، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے؟ تو یہ مولا ہے جگری یار دلی محبوب، کہ جس کا جگری یار میں، پھر اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ حدیث میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کر دوں گا. تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے. اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085، اس کے تھرو دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکارنا یہ خالصتاً شرک، قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل معافی گناہ ہے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 1 گھنٹہ اور تقریباً 32 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے تمام چیزیں الحمدللہ ریزالو کی ہیں. اور علا وجہ بصیرت میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. توحید کے ان ایشوز کو جس پازیٹو انداز میں الحمدللہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی ایک جملہ شروع میں ہی سمجھ لیجئے آپ اس کانٹیکسٹ میں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا. دیا ہو تب بھی، نہ دیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت کی شکل ہے، اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد تجھی سے مانگتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو خیر ہے، اللہ کی اطاعت ہی دیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دروش ہی پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہو جائے گا. دروشی بھی اللہم صلی علی محمد سے شروع ہوتا ہے، اے اللہ آپ پہنچائیے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بارش کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، دروشیف کی بھی. لیکن ہم نہ بارش مانگ سکتے ہیں فرشتوں سے، نہ ان کو ہم اپنا پیغام پہنچوا سکتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ جنید بھائی جنہوں نے یہ نعت پڑھی ہے، وہ بیچارے مفتی سعید صاحب کی وجہ سے اس غلط ٹریک پہ چڑھے، ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بات پہنچ جائے اور پہنچا دی الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ مولوی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں. تو اہل سنت پاک.com پر اسی کانٹیکسٹ میں میرا 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ریزالو کیا ہے. تو بھائیو، یہ اسی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں ایک میں بات بالکل کلیئر کر دوں شروع میں ہی کہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 3799 3789 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس چیز کے سبب کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو
کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہے. تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی رافضیت یا شیعت والی باتیں نہیں ہیں, یہ اسلام کی باتیں ہیں. اسی لیے امام اہل سنت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں, امام شافعی المتوفا 204 ہجری, تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ان کے اشعار ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری, وہ تاریخ الاسلام میں بھی ان کے اشعار امام شافعی کر لے کر آئے ہیں, جن کا ترجمہ یہ ہے, عربی کے اشعار ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے, میں رافضی ہوں. امام شافعی. تو میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے. اگر امام شافعی آج موجود ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ میری بھی 2-4 باتیں اس میں شامل کریں, کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں, اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا اور قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا, اس کا نام سلفی یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. لیکن یہ تمام چیزیں منہج کے طور پر, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, سورہ حج آخری آیت, کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا, اور اس قرآن میں اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے تمہارا نام مسلم. ہوا سماکم المسلمین, تمہارا اسم مسلمان ہے. یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا, فرما بردار نہیں, اسم مسلمان, الحمدللہ. اس لیے میں بار بار اہل سنت منہج کی بات کرتا ہوں, نہ کہ فرقے کی. باقی رہا مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا, تو بھائیو اس کے بارے میں ایک تو کیٹاگوریکل حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں, جو حدیث زبان پر عام ہے اہل سنت کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ جو دنیا میں تھی اس کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام رو پڑے. اس میں اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے, ان کو پکڑ لینا. اور یہی ہوا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا, ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا. اسی طریقے سے منکرین زکات کے خلاف, اور اسی طریقے سے ایشو چلتا چلتا جب سیدنا علی کے پاس آیا تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے. مسند امام احمد میں, سنن ابی داؤد, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا سفینہ نے وہ گن کر بتائے کہ وہ 30 سال کیسے پورے ہوئے. فرمایا بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, یہ 30 سال پورے ہوئے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد تھے, ان کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں الحمدللہ. چاہے وہ جنگ جمل ہو جو کہ 36 ہجری کے اندر سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی, یا 37 ہجری کے اندر سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی جنگ صفین, یا 38 ہجری میں جنگ نہروان جو خوارج اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی. الحمدللہ ان تمام جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, اور سیدنا علی کو حق کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کے لیے کسی بھی سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا علی کو ایک ایک جنگ کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میرے بہاف کے اوپر. وہ ابھی موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ایڈریس کروں گا. البتہ میں نے ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ اہل سنت پاک .com پر میرے 2 ریسرچ پیپر ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 1 جو ہے وہ 5A کے نام سے ہے, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے
واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے ان کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، ان میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈریس کر کے گئے تھے کہ تم نے میرے بہاف کے اوپر یہ کام کرنا ہے۔ جس طریقے سے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، بالکل اسی طریقے سے تمہیں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت، کہ جب مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ اس وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ یہ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس میں امام ہے سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حکومت باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، اس پر جو امام ہے وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ تو اس پہ 2 لیکچر بھی ہیں، میرا سب سے ایکسکلوسیو لیکچر جو ہے وہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جو اسی سال شروع میں محرم الحرام میں نے دیا تھا، 1433 ہجری، 2 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو ہے، اور دوسرا لیکچر جو ہے اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ تو الحمدللہ ان تمام پیپرز نے ہڈن ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریویل کیا ہے۔ باقی اگر کسی کو مزید شوق ہو اور عربی وہ جانتا ہو تو میں اس کو یہاں پر یہ چیز سجسٹ کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، جن سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں 1500 احادیث لی ہیں، یعنی صحیح مسلم کا 20% جو ہے جس استاد سے امام مسلم نے حدیثیں سنی وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی المصنف ابن ابی شیبہ، 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ۔ اس کا بس اردو میں ترجمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ایٹم بم پھٹ جائے گا، علمی ایٹم بم۔ کیوں کہ اس میں انہوں نے جو آخری چیپٹر باندھا ہے نا کتاب الفتن کے بعد، اس کا نام ہے کتاب الجمل، کیونکہ سارے فتنے جو ہے وہ جنگ جمل سے شروع ہوئے۔ اس میں پھر انہوں نے 3 باب باندھے ہیں، باب جمل، باب الجمل، اس میں وہ 80 احادیث لے کر آئے، باب الصفین کے اندر 44 احادیث، اور باب النہروان کے اندر 62 احادیث، کل یہ 186 احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہیں ان پر وہ لے کر آئے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرٹیفکیٹ ہے سیدنا علی کے لیے، وہ تمام احادیث الحمدللہ اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں جناب، اب آ جائیے سب ٹاپک نمبر 2، 11,000 وولٹ حدیث قرطاس۔ تو اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو پازیٹیولی ریزالو کیا جائے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، رحمت بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث قرطاس 11,000 وولٹ ہائی ٹینشن وائر، جس کو اہل سنت 1400 سال سے منہ چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے، اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں، اور ایون بعض کا صحابہ کرام کے لیے بھی وہ معصومیت کا عقیدہ رکھ جاتے ہیں۔ ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو ایڈریس کریں۔ یہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج والے لوگ، جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں، وہ جواب دے سکتے ہیں، چاہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کیوں نہ ہو، معصوم نہیں ہے۔ تو حدیث قرطاس کیا ہے؟ قرطاس عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو، ریٹن فارم میں۔ اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا۔ پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لیکن سب سے کریٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کی بات ہے۔ حدیث نمبر 4431 اور 4432 صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 4232 اور 4234۔
تو یہ حدیث ہوئی متفقن علیہ. اور مشکات شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام طرق جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کے, اور مشکات کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5966, جو کہ 13 کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ. تو انہوں نے بڑی نیکی کی ہے, اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹو کاپی کروایا, اس کی عربی بھی اور القاموس ڈکشنری سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں چیزیں بیان کروں گا. تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث قرطاس کے حوالے سے جو دو ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ایڈریس نہیں کروں گا, وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا جن کو حدیث کی الف بے نہیں پتا تھی, جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نعمانی صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہی فراڈ ہیں بخاری مسلم کی, یہ تو شیعوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوئی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے بیچاروں نے, جس طرح آج بھی ہمارے جو ہے مولوی جو ہے وہ قتال اور جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں قتال تو ختم ہو چکا ہے, جہاد تو ختم ہو چکا ہے, تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہی کام انہوں نے کیا کسی طریقے سے جو کافروں کے ایلیگیشنز جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں, تو یہود و نصارہ سے جان چھڑانے کی. اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیع سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکیوز اڈاپٹ کیا, جو کہ میرا خیال ہے جو ہے وہ ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. اور میرے جو خیال کے مطابق ان احادیث کے اوپر اجماع امت ہے الحمدللہ. یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو ہی رگڑ دیا جائے, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیے جائیں, اور اسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے. ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جہاں تک ڈیفینڈ ہوگا ادھر تک کریں گے, جدھر نہیں ہوتا نہیں کریں گے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی, اور عجیب و غریب روایتوں سے اس قرطاس والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی, جن میں بریلوی مکتبہ فکر میں بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی, خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بہت بڑے عالم تھے, جماعت اہل سنت کے صدر تھے وہ, اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء تھے ان میں کافی ان کا کردار تھا. انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ تو ابن شہاب زہری نے گھڑ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں, یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی. اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی, لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا. وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے, جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی. الحمدللہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے 1000 سال کے اندر, اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے. تفہیم القرآن جیسی تفسیر تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی, آج کے دور کو ایڈریس کرتی, قرآن کا تانا بانا سمجھاتی ہے. لیکن ان کی یہ الحمدللہ جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن انہوں نے مسند امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی, وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں, جو کہ سیدنا علی سے روایت ہے, اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے. اس میں یزید نعیم بن یزید جو ہے یہ مجہول راوی ہے, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں, اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ بھی تابعی سیدنا علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا ہے. تو ظاہر روایت ہی فارغ ہو گئی. وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی حدیث قرطاس کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور قلم لا دو, میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر قلم اور شانے کی ہڈی لینے گیا, ہو سکتا ہے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں, مجھے پہلے زبانی بتا دیں, میں بعد میں خود لکھ لوں گا. یہ الفاظ ہی اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ جسے پتہ چل جائے گا یہ حدیث گھڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے, چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک نیتی سے گھڑی ہو, لیکن کسی طریقے سے اہل تشیع کا منہ بند کیا جائے. تو یہ روایت ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکوٰۃ والا, اور بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا, یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جو ایشو تھا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث قرطاس کے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ساری انٹرنیشنل نمبرنگ اور تمہید کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بلفظ, اس کے بعد 5 بڑے پوائنٹس انشاءاللہ, جواب نہیں اس حدیث کے, اس کو ڈسکس کریں گے. جواب وہ دیتا ہے جس نے حدیث نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو. تو پہلا طرق جو بخاری اور مسلم کا ہے
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے۔ چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا، چلو ادھر سے نکل جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ ایک سند اس کی، اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232، دوسرا ترک، یہ بڑا رکت انگیز ہے۔ سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہنا شروع کیا۔ پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے، یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی، اتنا روئے، وہ بات ہی رونے والی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس، جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت ظاہر ہڈی پر، چمڑے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے۔ آپ فرمایا، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ دوسری بات، میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا۔ اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے،
اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، رسول اللہ کی آخری وصیتیں اہل سنت پاک.com پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا. اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی. غلب علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے. وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا. اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی. تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے، کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے، کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں. کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی. لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے. وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232. ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ